الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنے اور اسے بجا لانے کے ساتھ شہادت، یہ جس طرح اس کلمے کو جھٹلانا کفر ہے، اسی طرح کلمہ پر عمل نہ کرنا بھی کفر ہے۔ ساتھیوں، معزز سامعین و سامعات، دل کی تختی پہ لکھو یہ بات کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر یا تو رسول اللہ کی بتلائی ہوئی چیز کو جھٹلانے سے ہوتا ہے یا اس کے سچا ہونے کا علم رکھنے کے باوجود اس کی اتباع اور پیروی نہ کرنے سے ہوتا ہے، جس طرح فرعون اور یہود وغیرہ کا کفر تھا۔ درء تعارض العقل والنقل، کتاب کا نام کیا ہے؟ درء تعارض العقل والنقل، پہلی جلد صفحہ 242۔ اس کلمہ کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر آمادہ ہوں اور اس کی کوئی بات رد کرنے کا تصور تک نہ کریں، اور اس کلمہ کے حقوق یعنی فرائض و واجبات ادا کرنے کا پابند ہو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اگر علم، یقین، اعتقاد، محبت، اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو تو پھر لازم ہے کہ اس کا اظہار ظاہری یعنی جسمانی اعضاء کے ساتھ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ صدق و اخلاص، علم و اعتقاد اور ایمان و توحید کی محبت ہو پھر ان کا اظہار اعضاء سے نہ ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر وہ احسان کرنے والا ہو۔ کیا ہو بھائی؟ احسان، وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر وہ احسان کرنے والا ہو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یسلم وجہہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور اس کے تابع ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور احسان کرنے والا، جس نے یہ دونوں کام کیے، یسلم وجہہ اور وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یعنی اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور تابع نہ کرے اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 44 میں ہے، 54 میں ہے، یعنی آیت نمبر 54 میں ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ اپنے رب کی طرف رجوع اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے مطیع ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے جوارح سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ آدمی ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ ہو۔ اس لیے رب تعالیٰ ایسے شخص کے ایمان کی نفی کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کی شریعت، قانون اور نظام کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔
سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 پڑھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینکم، جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اپنے آپ کو اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ پس کسی بندے کے ایمان کے لیے فقط یہی کافی نہیں کہ وہ شریعت کو حاکم بنا لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس پر اچھی طرح راضی ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ پھر اتنا بھی کافی نہیں بلکہ اسے ظاہری اور باطنی طور پر اس طرح تسلیم اور قبول کریں کہ ادنا سے ادنا اعتراض بھی ختم ہو جائے، اور وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ اسے تسلیم کر لیں، اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس نفس کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں، کہ وہ مومن نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی امور کے تمام اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، آپ کے حکم و فیصلے پر راضی ہو جائیں، آپ کے حاکم، آپ کے حکم اور فیصلے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ کو حاکم تسلیم کرے گا تو پھر ہی ہے نا۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم و فیصلے کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہ رہے، حرجا مما قضیت۔ اس موضوع پر قرآن کے بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ 471، سید قطب رحمہ اللہ درج بال آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایک بار پھر ہم قرآن میں اپنے سامنے ایمان کی شرط اور اسلام کی حد پاتے ہیں، جسے حق سبحانہ و تعالی خود بیان فرماتا ہے کہ اس سلسلے میں خود اپنے ذات کی قسم کھاتا ہوں، اس کے بعد کسی شخص کے لیے ایمان کی شرط اور اسلام کی حد کے سلسلے میں کچھ کہنے کی اور کسی تعویل کرنے والے کسی تعویل کی گنجائش نہیں، باجز اس گٹ حجتی کے جو قابل توجہ نہیں ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ایک خاص زمانے کے لیے، ایک مخصوص گروہ کے لیے ہے۔ یہ بات وہی شخص لکھ سکتا ہے جو اسلام کو ذرہ بھی نہ جانتا ہو اور جو قرآن طرز ادا کرنے سے تھوڑا بھی واقف نہ ہو۔ فی ظلال القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 401۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں مت اونچی کرو، لا ترفعوا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بات کرنے میں
اس کے آگے یوں کھل کر بولا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، جیسے ایک دوسرے کے آگے کھل کر بول لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اس حال میں کہ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان آیات کے بارے میں لکھتے ہیں، جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کر لینا ان کے سب اعمال برباد ہو جانے کا باعث ٹھہرا دیا گیا ہے، تو پھر اس بارے میں کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں یہ اس پر اپنی آراء اور عقل کو مقدم ٹھہرائیں، اپنے فلسفہ و فکر اور اپنے ذوق کو اس پر مقدم کریں، یا اپنی سیاست کو اس پر مقدم رکھیں اور اپنی ان خانہ سازیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے اوپر کر دیں؟ کیا یہ زیادہ لائق نہیں کہ ان کے اس رویے سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں؟ اعلام الموقعین جلد نمبر 151۔ اسلام میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر معاملے میں فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دینے پر آمادہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو دینے پر آمادہ ہو جائے، اور اپنے یا کسی اور کے اختیار کی مکمل نفی کر دے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو باطل سمجھے۔ اگر کوئی شخص معیشت، معاشرت، سیاست یا کاروبار وغیرہ میں کسی ایک شخص میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کا محتاج نہ سمجھیں، یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے ان معاملات کا فیصلہ کرنا جائز سمجھیں، اس نے لا الہ الا اللہ کی شرط تسلیم کو قبول نہیں کیا، لہذا اس کا کلمہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قابل التفات نہ جاننا کفار ہی کا شیوا ہے۔ سورۃ زخرف پڑھے نا، آیت نمبر 23 تا 25۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو کوئی بھی ڈرانے والا بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، من نذیرن ڈرانے والا، اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو کوئی بھی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوہا، اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک امت پر پایا، مطلب ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم کی اقتداء کر رکھے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح طریقہ لاؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، وہ کہنے لگے جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منہم، چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ جھوٹوں کا کیا انجام ہوا۔ اعمال دو طرح کے ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ کی شرط ہیں اور کچھ اس کا تقاضا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اعمال کلمہ کی شرط ہیں ان کو ترک کرنے سے کلمہ کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، جبکہ دیگر اعمال کے ترک سے اسلام تو باقی رہتا ہے، البتہ بندے کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے احکامات قبول کرنے پر آمادگی شرط ہے۔ ایک شخص کو مسلمان رہنے کے لیے دل و جان سے
اسلام کے ہر شعبہ میں نازل شدہ احکامات کی اطاعت کرنے پر آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائیو، مسلم وہی ہے جو ہر قانون، ہر دستور اور ہر آئین کا قلادہ اتار کر اللہ کی شریعت پر چلتا ہو اور دین کی کسی بات کو نہ جھٹلاتا ہو اور نہ ہی غلط کہتا ہو، رہا وہ جس کو اپنا دستور، اپنا آئین اور اپنے بڑوں کے طریقے عزیز ہوں اور اللہ کے نازل کردہ دین کے آگے وہ سر تسلیم خم نہ کرتا ہو، اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی شرط بھی پوری نہیں کی۔ مشرکین مکہ نے اسی مطالبہ کے جواب میں تکبر کیا۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 35-36 پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب انہیں جب یہ کہا جاتا کہ اذا قیل لہم، کیا کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ استغفر۔ سید قطب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اسے اس وقت تک سچی گواہی دینے والا نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ اس کے معنی کو سمجھ اور تقاضوں کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کا معنی اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بنایا جائے، شریعت و قانون صرف ایک اللہ سے لیا جائے، یہ ہے وہ اسلام جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اسلام آج نفس کے پجاری لوگ، دشمنان دین اور ان کے ایجنٹ چاہتے ہیں، اس اسلام کا کوئی اعتبار اور حیثیت نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کی اتباع کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فی ظلال القرآن جلد 3 صفحہ 401۔ دل اور زبان سے لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا، یہ کلمہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اسے دل اور زبان کے ساتھ قبول کرنا یہ بھی شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو کہ ایسی زمین پر ہوتی ہے جو کہ صاف ہو اور پانی کو قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ گھاس اور سبزہ اگائے، اور دوسری زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جہاں بارش ہو تو وہ نہ تو پانی ہی روکتا ہے اور نہ ہی گھاس اور سبزہ اگاتا ہے۔ تو یہی مثال اس کی ہے جو کہ اللہ کے دین کی سمجھ رکھتا ہے تو اسے وہ چیز نفع دیتی ہے جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اسے وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اور وہ جو اس کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور دھیان بھی نہیں دیتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جسے میں دے کر مبعوث کیا گیا ہوں قبول کرتا ہے، اس کی مثال زمین کے دوسرے ٹکڑے جیسی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ 79 نمبر۔ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمہ کا زبان سے اقرار ضروری ہے۔ جو کوئی قدرت کے باوجود زبان کا کلمہ اقرار نہیں کرتا، جو کوئی قدرت کے باوجود زبان کا کلمہ اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین کرتا تھا، مگر جب اس نے زبان سے اس کی گواہی نہ دی تو کافر قرار پایا۔
سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا، جب ابو طالب جان کنی کے قریب پہنچا تو آپ نے اسے کہا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اجاج لک بہا عند اللہ، اے چچا یا امی، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اس کلمہ کی بنیاد پر اللہ سے آپ کی سفارش کروں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو وہاں موجود تھے کہنے لگے، تو عبد المطلب کے دین سے روگردانی کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 2 مرتبہ دہرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 2 مرتبہ دہرائی۔ ابو طالب نے جو آخری الفاظ ادا کیے تھے وہ یہ تھے، ہوا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک تیرے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم، جب کہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے، انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنمی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جس سے محبت کرتے ہیں، لا تہدی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمعتدین اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح کیسر شاہ روم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح پہچان لیا اور کہا کہ میں جانتا تھا ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اگر مجھے یقین ہوتا میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کرتا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کیسر شاہ روم۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے 2 پاؤں دھوتا۔ پھر اس نے ہمس میں ایک بڑے حال میں روم کے سرداروں کو جمع کیا اور دروازے بند کر دی، پھر کہا، اے روم کے سرداروں، کیا تم لوگ کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رکھے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ کیسر شاہ روم نے جب ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا کہ میں نے یہ بات تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزمانے کے لیے کہی تھی۔ اس پر ان سرداروں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے 7 نمبر۔ دل سے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچاننے کے باوجود لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے کیسر کفر کی موت مرا، اپنے گناہ کے ساتھ اپنے رعایا کا گناہ بھی اٹھایا۔ ابو طالب اور کیسر تو وہ تھے جنہوں نے قبیلہ یا منصب کے چھن جانے کے خوف سے کلمہ نہیں پڑھا، بہت سے وہ بھی ہیں جو تکبر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتے، تکبر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ کفر میں پہلوں سے بڑے ہوئے ہیں، یعنی
آدمی نے اس کلمہ کے حقوق کو دل و جان سے اس طرح قبول کر لیا ہو کہ اس کو رد کرنے کا شائبہ تک نہ رہے، جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اور اس کا مدلول جان لیا، لیکن اسے تکبر و غرور اور حسد و اعناد کے بنا پر رد کر دیا، تو وہ اہل کتاب کے علماء سے مشابہت رکھتا ہے۔ دلیل سورہ البقرہ آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ مشرکین مکہ بھی اس کلمے کے معنی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، مگر انہوں نے تکبر کیا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، بے شک وہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کلمہ کا زبان سے ادا کرنا کلمہ کی شرط ہے، اسے تکبر یا لالچ کے پیش نظر ادا نہ کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جب لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا، البتہ کلمے کے حقوق ان پر نافذ ہوں گے اور ان کے دل کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ صحیح مسلم میں یہ 20 نمبر ہے اور صحیح بخاری میں 1399 نمبر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ سے اس حدیث کی شرح میں فرماتی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کے لیے شہادتین کی زبان سے گواہی اور دل سے اس پر اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان رکھنا شرط ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 212۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی قدرت کے باوجود شہادتین کی زبان سے گواہی نہیں دیتا تو وہ مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کی روح سے کافر ہے، اس کا ظاہراً باطناً کافر ہونا سلف امت اور اہل علم کے نزدیک مسلم ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ 690۔ زبان کے ساتھ دل سے اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 52 نمبر ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 1599 نمبر۔ اگر زبان سے اقرار ہو اور دل اس یقین سے خالی ہو تو زبان سے اقرار سے صرف اپنے نفس اور مومنوں کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، البتہ قیامت کے دن ایسا کلمہ کام نہیں آئے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اسلام کو مدینہ میں غلبہ حاصل ہوا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے زبان سے کلمہ کا اقرار کر لیا، لیکن دل میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے صرف اپنی جان بچانے، اپنا مال محفوظ رکھنے کے لیے زبان سے کلمہ کا اقرار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ اپنے اس اقرار میں جھوٹے ہیں۔ سورۃ المنافقون کی شروع والی آیت پڑھیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا تو کہتے گئے، انک لرسول اللہ، ہم انک قالوا نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ زبان سے کلمہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں، زبان سے کلمہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والے حقوق حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے، کبھی ظاہر ہو جاتا تو قسمیں اٹھا اٹھا کر انکار کر دیتے، آخرت میں یہ مستقل جہنم میں رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔